السلام علیکم۔ آپ سب سے پہلے یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ ڈال کر لاگ ان ہو لیں۔ لاگ ان ہونے کے بعد اس طرح سے آپ کے سامنے کھل کر آئے گا۔ یہاں اس طرح سے کھل کر آنے کے بعد آپ یہ جو 3 لائن دیکھ رہے ہیں اس پر کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد یہاں سے پوسٹیں پر کلک کریں۔ یہ دیکھیے تمام پوسٹیں اور نئی شامل کریں، یہ 2 آپشن کھل کر آیا۔ آپ یہاں سے تمام پوسٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور اسے مینیج کر سکتے ہیں، مثلا ایڈٹ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ کسی طرح کی کوئی خرابی ہو گئی یا آپ فونٹ وغیرہ چینج کر سکتے ہیں، بعد میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں سے وہ سارا کام کر سکتے ہیں۔ اور یہاں نئی شامل کریں میں آپ یہاں سے ڈائریکٹ نیا پوسٹ ڈال سکتے ہیں، نیا پوسٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم تمام پوسٹیں پر کلک کرتے ہیں۔ تمام پوسٹیں پر کلک کرنے کے بعد دیکھیے یہ سب یہاں سے پوسٹ آ گیا ہے جو ہم پہلے اپلوڈ کر چکے ہیں۔ تو ہم یہاں نئی شامل کریں پر کلک کر کے نیا پوسٹ ڈالتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیے یہاں پر عنوان شامل کریں میں آپ یہاں پہ عنوان ڈال دیں۔ چلیے میرے پاس ایک عنوان کاپی کیا ہوا ہے، ہم اسے ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہم نے عنوان ڈال دیا ہے۔ عنوان ڈالنے کے بعد ہم یہاں پہ ایک مضمون بھی کاپی کیا ہوا ہے، ہم اسے بھی ڈال دیتے ہیں۔ یہاں پہ یہ دیکھیے ڈال دیے ہیں ہم نے۔ ڈال دینے کے بعد ہم سب سے پہلے یہ دیکھیے ہم اسے یہاں پر کلک کر کے ہم اسے ہٹا لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم اسے عنوان میں ڈال چکے ہیں۔ اسے ہم اب آپ کہیں پر بھی پورے اسکرین میں جہاں لکھا ہوا ہے کلک کریں، دبا کر رکھیں گے کچھ دیر، تو یہ دیکھیے کچھ آپشن کھل کر آئے گا، کاپی، پیسٹ، کٹ اور یہ سلیکٹ کا آپشن۔ سلیکٹ آل پر آپ کلک کریں، یہاں سے سارا جو مضمون ہے یہ سلیکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر دیکھیے یہ جو آئیکن ہے یہ اس پر کلک کریں۔ اس پر کلک کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی دیکھیے آپ یہ دیکھیے جو لائنیں دیکھ رہے ہیں، اس دائیں طرف سے جو لائن ہے یہ دیکھیے یہ لائنیں برابر ہے، لیکن اس طرف سے جو لائنیں ہیں دیکھیے یہ برابر نہیں ہے، کہیں کم کہیں زیادہ ہے۔ تو اس پر کلک کرنے سے یہ ہوگا کہ ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں طرف لائنیں برابر ہو جائے گی۔ دیکھیے ہم دکھلاتے ہیں آپ کو، چلیے ہم اس پر کلک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں دیکھیے دونوں طرف سے لائنیں برابر ہو گئی۔ تو اس پر کلک کرنے سے یہ فائدہ ہوگا۔ ہم ہر ایک کا آپشن دیکھ لیتے ہیں، اور اگر ہم یہاں پر اس پر کلک کریں گے تو یہ جو لائنیں بائیں طرف سے سیدھی ہو جائے گی اور دائیں طرف کٹی رہے گی۔ دیکھیے ہم دکھلاتے ہیں آپ کو، یہ دیکھیے۔ اور اگر ہم اس پر کلک کریں گے تو بیچ میں ہو جائے گی، دونوں طرف سے کٹی رہے گی۔ دیکھیے بیچ میں ہو گئی تحریریں۔ اور اگر ہم اس پر کریں گے تو دائیں سے بائیں ہو جائے گی، دیکھیے۔ تو اسی لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پر کلک کریں، اس پر کلک کرنے سے فائدہ یہی رہتا ہے۔ اس کے بعد اب اس کو تحریر کو بڑا کر دیں، تھوڑا سا بڑا کرنے کے لیے 2 آپشن ہیں۔ ہم اس کو بیک بڑا کرنے کے لیے ایک آپشن یہ ہے، یہ لنک یہاں سے شامل ہو رہا ہے، ہم اس کو ہٹاتے ہیں سب سے پہلے۔ کچھ دوسرا آپشن دب گیا تھا۔ یہ دیکھیے آپ سب سے پہلے اوپر سے سمجھتے ہیں، یہاں سے آپ فونٹ کے سائز کو بڑا کر سکتے ہیں۔ اس پر کلک کریں اور یہاں سے فونٹ کے سائز کو بڑا کر لیں، جس سائز کو آپ چاہیں اس کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ چلیے مثلا ہم سائز 32 نمبر کا سائز ہم نے انتخاب کیا ہے۔ دیکھیے فونٹ چاروں، اس فونٹ کو دیکھیے یہ بڑا ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں سے یہ جو تاہما لکھا ہوا ہے یہاں سے آپ فونٹ کو چینج کر سکتے ہیں۔ ہم ایک فونٹ چینج کرتے ہیں، دیکھیے ہم یہاں پہ اردو فونٹ مہر نستعلیق 2 ہم اسے ڈالتے ہیں۔ دیکھیے اردو میں ہو جائے گا پورا، اردو تحریر میں اچھی تحریر جو مہر نستعلیق کی تحریر ہے اس میں دیکھیے
اس خط میں آ گیا ہے۔ تو اس لیے آپ اس خط کو اپلائی کریں یا نہ کریں، آٹومیٹک سیٹ ہے، وہاں سے جا کر جب اپلوڈ ہوگا تو آٹومیٹک یہ خط میں نظر آئے گا آپ کا مضمون۔ اس کے بعد یہ پیراگراف ہے، یہاں سے آپ اس پیراگراف پر کلک کر کے اس کو پیراگراف اسی طرح یوں ہی چھوڑ دیں، یا سرخی پر کلک کریں، پیراگراف 1 2 جو سیریل بائی سیریل ہے۔ اس سے کیا ہوگا، جو ہم نے یہاں سے تحریریں جو یہاں سے ہم نے بڑا اور چھوٹا جو تحریر کو کیا ہے، اس سے یہی فائدہ ہوگا کہ ہم یہاں سے بھی وہ کام کر سکتے ہیں۔ اور بھی یہاں کا اور کچھ مطلب ہوتا ہے، فی الحال آپ اسے نظر انداز کیجئے۔ اگر ہم نے یہاں سے تحریر کو بڑا چھوٹا نہیں کیا تو ڈائریکٹ یہاں پہ سرخی پر کلک کر دیں گے تو جو اس کا آٹومیٹک سیٹ ہے، سرخی کا جو تحریر سیٹ ہے، جو فونٹ سیٹ ہے، سائز سیٹ ہے، وہ آٹومیٹک اپلائی کر دے گا۔ ہر ایک کا سائز الگ الگ ہے، سرخی 1 سرخی 2 ہر ایک کا سائز الگ الگ ہے۔ تو اس کے بعد ہم یہ دیکھیے، یہ جو آپشن ہے یہ اس پر کلک کریں گے تو یہ تحریر ہماری دائیں سے بائیں طرف ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے، ہم ابھی آپ کو سمجھاتے ہیں۔ ابھی آٹومیٹک میری جو تحریر ہے دائیں سے بائیں ہے، ابھی بائیں سے دائیں ہے، لیکن آٹومیٹک جو اس میں اپلوڈ ہوتا ہے وہ دائیں سے بائیں ہی رہتا ہے۔ یہ دیکھیے، اگر ہم اس پر کلک کریں گے، یہ دیکھیے، اب یہ دیکھیے، اردو تحریر چونکہ دائیں سے بائیں ہونی چاہیے، اسی لیے یہاں پر ہم کلک کریں گے۔ اور ایسے آپ سب کو یہاں پر کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آٹومیٹک یہاں پر کلک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اردو میں سیٹ کیا ہوا ہے۔ اگر یہاں پہ کلک نہیں ہے اور غلطی سے ادھر کلک ہو گیا تو آپ یہاں پر اس پر کلک کر دیں، دائیں سے بائیں پر، اس آئیکن پر، یہ دیکھ لیجئے۔ دیکھیے، ہم اس آئیکن کو بھی تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ بائیں سے دائیں اگر ہم کلک کرتے ہیں، یہ جو تو تحریریں بائیں سے دائیں نظر آنے لگے گی۔ چلیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اس پر کلک کرنے سے بائیں سے دائیں دیکھیے تحریر نظر آ رہی ہے۔ جو محمد قمر الزمان ندوی ہے، یہ جو ہے یہ کدھر ابھی ہے، بائیں طرف ہو گیا ہے، بائیں سے دائیں ہو کر آ رہا ہے۔ اس لیے ہم اس پر کلک نہیں کریں گے، بلکہ ہم اسی پر کلک کریں گے۔ یہ اس پر کلک کریں گے ڈیفالٹ پر، یہ دائیں سے بائیں پر۔ یہ جو ہے یہ بائیں سے دائیں، یہ انگلش اگر کوئی ورڈ ہے تو اسے ہم سلیکٹ کر کے اس پر کلک کر دیں، تاکہ وہ انگلش کا جو طریقہ ہے اور جو انگلش لکھاتا ہے بائیں سے دائیں وہ ہو جائے۔ اس کے بعد یہاں سے ہم اس تحریر کو بولڈ کر سکتے ہیں، اور یہاں سے ہم کلر کو چینج کر سکتے ہیں، لفظ کے کلر کو، اور یہاں سے ہم بیک گراؤنڈ کلر کو چینج کر سکتے ہیں۔ یہاں سے فہرست کا جو نمبر ڈالا جاتا ہے اسے ہم ڈال سکتے ہیں، 1 2 3 جو آتا ہے، یہ 1 2 3 کے لیے، اور یوں ہی ڈاٹ ڈاٹ میں آتا ہے۔ اور چاروں کو تو ہم دیکھ چکے ہیں۔ یہاں سے ٹیبل کلک کر سکتے ہیں، یہ سب کو چھوڑیے فی الحال، دھیرے دھیرے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں سے آپ تصویر کو اپلوڈ کر سکتے ہیں، یہاں سے ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے لنک شامل کر سکتے ہیں، جیسے مثلا ہمیں کسی تحریر پر کوئی لنک دینا ہے۔ چلیے ہم آپ کو دکھلاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سلیکٹ کیا ہوا ہے ہم اسے ہٹاتے ہیں۔ ہم ایک سے دو بار یہاں کلک کریں گے تو جو سلیکٹ تھا یہ ہٹ گیا ہے۔ مثلا ہم اس پر چاہتے ہیں کہ کوئی لنک شامل کریں، کوئی لنک ڈالیں، تو ہم جیسے اسے ہم سلیکٹ کر لیے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد اب ہم یہ جو لنک ہے، یہ لنک جو ہے، یہ جو آپشن یہاں پر کلک کریں گے، یہاں پہ کوئی بھی لنک ہم ڈال سکتے ہیں۔ مثلا ہم لکھتے ہیں google.com، google.com لکھنے کے بعد ہم اس پر کلک کر دیں گے۔ یہ جو نظر آ رہا ہے تیر جیسا، اس پر کلک کرنے کے بعد دیکھیے یہ لنک شامل ہو گیا۔
अब कोई शख्स इस पर अगर क्लिक करेगा मोहम्मद कमरुज़्ज़मान नदवी तो ऑटोमेटिक ये google.com पर ले जाएगा। तो ये लिंक शामिल करने से ये फ़ायदा होता है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम इसे यहाँ से शामिल कर सकते हैं। और इस लिंक हटाने के लिए हम इसको फिर से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से लिंक हटा दें। यहाँ पर क्लिक कर दें, इस आइकन पर लिंक हट जाएगा। और बाकी इसमें कुछ नहीं, धीरे धीरे इंशाल्लाह आपको सब समझ में आ जाएगा। ये है कि सेलेक्ट करके अगर हमने कोई इसमें स्टाइल्स जो हम करते हैं तहरीर को बड़ा छोटा या इसी तरह और भी कुछ, तो अगर हम यहाँ से सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये तहरीर की स्टाइल को ख़त्म कर देगा। देखिए ये जो ख़त्म कर दिया है ना, तो ये यहाँ से ये काम होता है। तो चलिए हम इसे बैक करते हैं और धीरे धीरे इंशाल्लाह आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपलोड करने के बाद, यहाँ से काम होने के बाद आप बिल्कुल नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद ये देखिए यहाँ पर अब आपका काम बाकी रहेगा। यहाँ से अब आपको ये मज़मून जिस से मुताल्लिक़ है आप उस पर क्लिक कर दें। मसलन हम इस पर क्लिक करते हैं, मज़ामीन पर क्लिक कर देते हैं, चूँकि ये मज़मून है। और इसी तरह ये मोहम्मद कमरुज़्ज़मान साहब की मज़मून है, तो हम मौलाना कमरुज़्ज़मान नदवी पर भी क्लिक कर देते हैं। और इसी तरह जो जिससे भी मुताल्लिक़ होगा आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। टैग्स में वो सारी चीज़ें लिखी जाती है जिनसे लोग सर्च किया करते हैं, ताकि सर्च रिज़ल्ट में ये मज़मून भी आ जाए। मसलन अगर आपका मज़मून नमाज से मुताल्लिक़ है, नमाज में सजदा सहू वाजिब होने से मुताल्लिक़ है, या इसी तरह रोज़ा टूटने से मुताल्लिक़ है, तो मसलन यहाँ पे आप लिखें रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है। रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है। टूट जाता है। चलिए ये लिखिए। लिखने के बाद आप इस आइकन को ज़रूर डालें। इस आइकन को डालने के बाद फिर आप लिख दें कि रोज़ा कैसे टूटता है। रोज़ा कैसे टूटता है, यानी हर वो चीज़ लिख दें जिनसे लोग सर्च करते हैं और सर्च करके लोग मज़मून चाहते हैं। और इसमें जो अहम चीज़ें हैं उनको इसी तरह लिख दें। और लिखने के बाद इस आइकन को डाल दें। मसलन रोज़ा से मुताल्लिक़ है तो हम सिर्फ़ रोज़ा भी लिख देते हैं, ताकि कोई सिर्फ रोज़ा लिख कर सर्च करे तो हमारा मज़मून आ जाए। उसके बाद आप यहाँ पर शामिल पर क्लिक कर दें। शामिल पर क्लिक करने से देखिए ये सब यहाँ पर आ गया। रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है। रोज़ा कैसे टूटता। इसी तरह के जो भी आप यहाँ पे लिखना है लिख दें। उसके बाद लिखने के बाद ये देखिए शाये, यहाँ से आप शाये कर दें। अगर आप शाये नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे ड्राफ्ट पर महफूज कर लें, बाद में से जब चाहें शाये कर दें। या यहाँ से आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि अब मेरा मज़मून अपलोड होने के बाद किस तरह नज़र आएगा। यहाँ पर क्लिक कर दें। खुल रहा है, नेट स्लो चल रहा है। देखिए ये दिखा रहा है कि मज़मून अपलोड होने के बाद इस तरह नज़र आएगा। अस्सलामु अलैकुम।